اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صادق اور امین مکہ کے رہنے والے دو طریقوں سے اپنی معاشی ضروریات کو پورا کرتے تھے، ایک تجارت اور دوسرے مویشیوں خاص طور پر اونٹوں کی پرورش کے ذریعے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت کو اپنا معاش بنانا پسند فرمایا۔ سوداگر قیس بن زید اپنا سامان تجارت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد کر دیتا تھا تاکہ وہ اسے فروخت کرنے کے لیے دوسرے شہروں میں لے جائیں۔ حساب کتاب میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اشیاء تجارت کی فروخت کے لیے جب بھی سفر پر روانہ ہوتے، مکے کے دوسرے تاجر یہ خواہش کرتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کا سامان تجارت بھی لے جائیں۔ انہی تاجروں میں سے ایک خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پیغام بھجوایا کہ اگر وہ چاہیں تو ان کے تجارتی قافلے کے ہمراہ سفر پر روانہ ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پیشکش کو اپنے چچا کے مشورے سے قبول کر لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کی خاندانی شرافت، عزت و توقیر اور اعلیٰ کردار کی بنا پر مکہ کے بڑے بڑے رئیس اور سردار ان سے شادی کے خواہاں تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجموعہ صفات ذات نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بے حد متاثر کیا۔ انہوں نے اپنی سہیلی نفیسہ بن منبع کے ذریعے شادی کا پیغام بھیجا۔ نکاح میں بنی ہاشم اور رؤسائے مکہ شریک ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 500 درہم بطور حق مہر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ادا کیے۔ یہ روایت بھی ملتی ہے کہ حق مہر کے طور پر 20 اونٹ دیے گئے تھے۔ سن 605 عیسوی میں جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 35 سال کے تھے، مکہ میں دو ناگوار واقعات پیش آئے۔ پہلا یہ کہ خانہ کعبہ میں آگ لگ گئی اور دوسرا یہ کہ سیلاب اس کے کچھ حصوں کو بہا لے گیا، جس کی بنا پر خانہ کعبہ کو خاصا نقصان پہنچا۔ قریش کے 10 قبیلوں نے یہ فیصلہ کیا کہ لوگوں سے چندہ جمع کیا جائے اور عوامی چندے کی مدد سے خانہ کعبہ کی مرمت کی جائے۔ مرمت کا کام جس رومی معمار کو سونپا گیا، اس نے مشورہ دیا کہ مرمت کی بجائے خانہ کعبہ مکمل طور پر ڈھا دیا جائے اور از سر نو تعمیر کی جائے۔ قریش کے بزرگوں نے صلاح مشورے کے بعد خانہ کعبہ کو ڈھانے کی منظوری دے دی اور رومی معمار نے بلا توقف اپنا کام شروع کر دیا۔ تعمیر کعبہ میں تمام قبائل نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، لیکن حجر اسود کی تنصیب کا مرحلہ آیا تو قریش کے 10 قبیلوں کے درمیان شدید اختلاف ہو گیا، کیونکہ ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ حجر اسود کو خانہ کعبہ میں لگانے کا اعزاز صرف اسے حاصل ہونا چاہیے۔ اس قضیے کا حل حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نکالا کہ ایک چادر منگوا کر حجر اسود کو اس چادر پر رکھ دیا اور قریش کے سرکردہ لوگوں نے اس چادر کو چاروں طرف سے پکڑ کر اٹھایا اور خانہ کعبہ کی دیوار تک لے گئے۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس چادر کا ایک کونا اپنے ہاتھ میں تھاما اور قریش کے دوسرے لوگوں کی مدد سے حجر اسود کو خانہ کعبہ کی دیوار تک پہنچا کر نصب کر دیا۔ جناب زہرا ہے جن کے دم سے حیا جہاں